اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ پس جب جدا ہوا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، یا پس جب نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تم کو ایک دریا سے، پس جو کوئی اس میں سے پیے گا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جو اس کو نہیں چکھے گا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو کوئی چلو بھرے ایک ہاتھ سے چلو بھرنا۔ پس انہوں نے اس میں سے پی لیا، مگر ان میں سے چند ایک نے۔ پھر جس وقت وہ آگے بڑھا اس سے اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی، تو کہنے لگے آج کے دن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت کی اور اس کے لشکروں کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، اور کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ پس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو چاہا۔
اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو بعض کے ساتھ تو البتہ زمین میں فساد ہو جاتا، اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں تجھ پر حق کے ساتھ، اور بے شک تو البتہ رسولوں میں سے ہے۔ محترم احباب، حضرت سموئیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات جس وقت بڑھاپے میں پہنچ گئے تو ان کی قوم نے، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ہے، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ موجودہ تورات جو کہ کئی تحریفات کا شکار ہو گئی ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اس طرح کا اظہار کیا کہ اگر تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا گیا تو وہ تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں غلام بنا لے گا وغیرہ، کافی لمبی چوڑی تفصیل ذکر ہے۔ لیکن قرآن حکیم کا بیان وہ اس قوم کے مزاج کے عین مطابق معلوم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بیان کیا کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ تمہارے اوپر متعین ہو جائے تمہارے مطالبے کے مطابق، لیکن پھر تم جہاد سے جی چرانے لگ جاؤ۔ بہرحال انہوں نے اظہار کیا کہ ہم جہاد سے جی چرانے والے نہیں ہیں، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکالا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا، ہم تو انتقام لینا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت سموئیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تورات کے اندر اس کا نام ساؤل ذکر ہے، اور قرآن حکیم نے طالوت ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ طالوت نام ہو اور ساؤل لقب ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تنگ دست سا انسان ہے، غریب آدمی ہے، اللہ اس کو بھلا کیسے مقرر کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی بنی اسرائیل کے اندر عموماً جو نبوت چلی آ رہی تھی تو وہ بنو لاوی میں چلی آ رہی تھی، اور حکومت بنو یہودا کے اندر چلی آ رہی تھی، سرداری ان کے اندر چلی آ رہی تھی، اور طالوت جو ہے یہ یہودا کی اولاد میں سے نہیں تھا بلکہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہمیں معلوم ہوتا کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہو۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ لے آئے گا، اور پھر تابوت سکینہ آ بھی گیا۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں گزشتہ دروس میں
ذکر کی جا چکی ہیں۔ اب جس وقت طالوت بادشاہ کے طور پر مقرر ہو گیا تو طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلا۔ اس کا اللہ یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کے نکلا فلسطینیوں کا ایک حکمران، بعض نے عمالقہ کا حکمران کہا ہے، لیکن زیادہ تحقیقی بات یہی ہے کہ وہ عمالقہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ فلسطینیوں سے تعلق رکھتا تھا، اور فلسطین کا اس دور کا ایک شہر جات، اس سے اس کا تعلق تھا۔ تورات نے نام اس کا جولیت ذکر کیا ہے اور قرآن حکیم جالوت ذکر کرتا ہے، تو اس کے مقابلہ میں طالوت نکلا۔ لیکن جنگ کے دوران بزدلی بڑی نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ اگر جنگ کے دوران چند افراد بھی ایسے ہوں کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگنے لگ جائیں تو باقیوں کے بھی حوصلے پست ہو جایا کرتے ہیں اور شکست ہو جایا کرتی ہے۔ تو طالوت نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری آزمائش کا فیصلہ کیا ہے کہ کتنے تم صبر کرنے والے ہو، کتنے ثابت قدم ہو۔ آگے ایک دریا آ رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اگرچہ تم ریگستان کی گرمی میں ہو، پیاس میں ہو، لیکن اس میں سے پینا کوئی نہیں، اور اگر ضرور پینا بھی ہے تو بس ایک چلو بھر پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو نہ پیے گا وہ میری جماعت کا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، یا جو صرف ایک چلو بھر پیے گا وہ بھی میری جماعت کا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو ایک چلو سے بڑھ کے پیے گا تو میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ میری جماعت سے خارج ہے۔ اللہ اللہ، سامنے پورا دریا موجود ہو اور پیاس بھی شدت کی لگی ہوئی ہو تو صبر کرنا ظاہر ہے کہ ہے تو بڑا مشکل ہی، لیکن اگر ایک پیاس پر صبر نہیں ہو سکتا تو پھر جنگ میں کیسے صبر ہو سکے گا؟ جنگ میں تو مقابلے میں تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، زخم آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی کئی دفعہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا، تو جنگ کے حالات تو پانی کے میسر نہ آنے کی نسبت بڑے زیادہ تلخ ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی پانی نہ ملنے پر صبر نہیں کر رہا تو پھر وہ جنگ میں کیسے صبر کرے گا؟ تو بہرحال یہ آزمائش ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، نہر کا لفظ جو ہے یہ عربی میں دریا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس علاقہ کے اندر یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے اس جغرافیہ اور علاقہ کے لحاظ سے یہ دریائے اردن ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے آزمائش کی گئی تھی۔ تو دریائے اردن جو ہے وہ ان کے سامنے تھا اور آزمائش ہوئی کہ اس میں سے پینا نہیں ہے، اگر ضرور پیے بھی کوئی تو چلو بھر کے پیے بس۔ اب جس وقت دریا پہ پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اکثریت نے تو پھر خوب زیادہ پی لیا، صرف چند ایک ایسے رہے کہ جنہوں نے صبر کیا، انہوں نے نہیں پیا۔ یہ لشکر جس وقت طالوت کے ساتھ نکلا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں تھا،
لیکن جس وقت اس دریا کے اوپر آزمائش ہوئی تو صرف چند افراد، چند سو وہ جو ہیں وہ اس آزمائش پر پورے اترے اور انہوں نے نہیں پیا، یا بالکل تھوڑا چلو بھر پیا جتنی گنجائش دی گئی تھی۔ اکثریت نے زیادہ پی لیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جتنے اصحاب بدر ہیں اتنے ہی اصحاب طالوت تھے۔ اصحاب بدر آپ جانتے ہیں کہ 313 تھے، تو صحابہ کرام آپس میں یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ طالوت کے لشکر میں بھی جو صبر کرنے والے تھے تو وہ 313 ہی تھے۔ تو پہلے لشکر ہزاروں کا تھا، لیکن 313 وہ ہوئے کہ جنہوں نے نہیں پیا یا تھوڑا پیا ہے، باقی سب نے زیادہ پی لیا۔ اب پتہ کیسے چلے؟ فیصلہ کرنے کہ جس نے زیادہ پیا ہے وہ ہماری جماعت کا کوئی نہیں، جس نے نہیں پیا یا تھوڑا پیا ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ نہ ہی سموئیل علیہ السلام عالم الغیب ہیں، نہ ہی طالوت عالم الغیب ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ کس نے کتنا پیا ہے، کس کا جماعت سے تعلق ہے اور کون جماعت سے خارج ہو گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہ یہ سموئیل علیہ السلام کے بس میں ہے یہ پتہ چلانا، اور نہ ہی یہ پتہ چلانا طالوت کے بس میں ہے۔ اس کا انتظام بھی اللہ رب العزت نے خود کر دیا۔ جس نے زیادہ پیا تھا اللہ رب العزت نے اس کے اندر کمزوری پیدا کر دی، ایسی کمزوری پیدا کر دی کہ اس نے لڑائی سے ہاتھ کھینچنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہہ دیا مجھ سے تو نہیں لڑا جاتا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ جنہوں نے تھوڑا پیا تھا اللہ نے ان کو مضبوط کر دیا، ان کے حوصلے بھی مضبوط کر دیے، ان کے اندر طاقت پیدا کر دی، اور وہ جم کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ جو زیادہ پینے والے ہیں بظاہر وہاں پر اسباب زیادہ استعمال ہوئے، ان کے اندر طاقت زیادہ آنی چاہیے۔ جو تھوڑے پینے والے ہیں صرف ایک چلو سے گزارا کرنے والے، جبکہ کئی دنوں کی شدید پیاس بھی ہے، تو ان کے اندر تو کوئی طاقت آنی کوئی نہیں چاہیے بظاہر، لیکن میرا اللہ ہے نا کہ جو اسباب کے الٹ بھی کام کر دیتا ہے۔ جنہوں نے سیر ہو کے پیا، زیادہ پیا، ان کو اللہ نے کمزور کر دیا، اور جنہوں نے چلو بھر پیا یا بالکل بھی نہیں پیا ان کو اللہ نے زیادہ مضبوط کر دیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس وقت دریا کو عبور کیا طالوت نے بھی اور اس کے ساتھ ایمان والوں نے بھی، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو وہ جنہوں نے زیادہ پی لیا تھا تو وہ کمزوری دکھا کے کہنے لگے کہ آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمارے اندر تو طاقت کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف جنہوں نے تھوڑا پیے تو قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، وہ کہ جن کو اللہ کی ملاقات کی امید ہے، انہوں نے یہ کہا، یعنی انہوں نے اللہ کا ڈر دلوں میں رکھا کہ اللہ نے جب آزمائش کی ہے کہ صرف ایک چلو بھر پینا ہے، زیادہ نہیں پینا، تو وہ اللہ کا ڈر انہوں نے دل میں رکھا اور اس سے زیادہ نہیں پیا، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات موجود تھی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، پکڑ ہو جانی ہے، سوال ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے اور سوال کے ڈر سے انہوں نے استقامت اختیار کی اور تھوڑا پیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی دفعہ چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں اور وہ بڑی جماعتوں پہ بھی غالب ہو جایا کرتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہمیں کمزوری دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے ادھر بڑا سارا لشکر ہے
ہم صرف 313 رہ گئے ہیں، باقیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم سے کئی دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ بھی غالب ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسا کہ چند دن پہلے میں نے ایک درس میں ذکر کیا تھا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ 60,000 کے مقابلہ میں صرف 60 افراد کے ساتھ نکلے اور پھر غالب بھی آئے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان 313 ہیں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ 313 سے 3 گنا سے بھی زیادہ لشکر ہے، اور اس کے اوپر مسلمان جو ہے وہ غالب آتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمان ابتدا میں جو نکلے تھے تو وہ 1000 نکلے تھے، لیکن 300 منافق واپس ہو گئے، باقی 700 رہ گئے۔ مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے، اب یہ لشکر 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمان ثابت قدم رہے، اور اگرچہ تھوڑا نقصان بھی مسلمانوں کا ہوا، لیکن بہرحال آخری فتح وہ مسلمانوں کی ہی قرار دی جا سکتی ہے، کیونکہ میدان چھوڑ کے پہلے مشرکین نکلے اور مسلمانوں نے ان کا ہمراہ الاسد تک تعاقب بھی کیا۔ ظاہر بات ہے کہ تعاقب فاتح قوم کیا کرتی ہے، مفتوح تو تعاقب نہیں کیا کرتے۔ تو بہرحال کئی دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہیں، تو جنہوں نے تھوڑا پیا تھا تو وہ جم گئے، مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آیا کرتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے ابھی پانی پینے کے معاملے میں بھی صبر کیا ہے نا، تو اس وجہ سے بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی دشمن کی ہمیں کیا پرواہ۔ اور جنگ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم صبر رکھیں گے نا، تو جب صبر رکھیں گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جس وقت پھر جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ میں سامنے آگئے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، تو اب یہاں پر اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمارے قدم مضبوط کر دے، کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد کر دے۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ نے مدد کر دی اللہ کے حکم سے، ان تھوڑے لوگوں نے اس بڑے لشکر کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ قدیم دور میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی نا، ان میں عموماً طرز یہ ہوتا تھا کہ پہلے مبارزت طلبی ہوتی تھی، ایک لشکر سے ایک بندہ باہر نکلا اور اس نے للکارا کہ میرا مقابلے کرنے میں کوئی ہے، ادھر سے بھی ایک نکل آیا، کبھی ادھر سے 2 نکلے تو ادھر سے بھی 2 نکل آئے، کبھی ادھر سے 3 نکلے تو ادھر بھی 3 نکل آئے۔ غزوہ بدر میں بالکل ابتدا میں جو ہے وہ 3 مشرک نکلے تھے، تو پھر مسلمان بھی مقابلے میں 3 نکل آئے تھے، تو بعض اوقات ایک ایک کر کے نکلتے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہوئے نا، تو جالوت سب سے پہلے خود سامنے آیا، کفار کی طرف سے، فلسطینیوں کی طرف سے جالوت جو ہے وہ سامنے آیا۔ اور یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ کافر تھے، اور اسرائیلی جو ہیں وہ صحیح مذہب پر تھے طالوت کے لشکر پر، اور آج معاملہ الٹ ہے، آج اسرائیلی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، اور فلسطینی مسلمان ہیں۔ تو بہرحال اس وقت فلسطینیوں کا سربراہ تھا جالوت، اور یہ کافر تھے اس وقت۔ تو جالوت مقابلے کے لیے، مبارزت کے لیے نکلا اور للکارنے لگ گیا۔ جالوت بہت بڑا قد کاٹھ والا تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا، اس کی دہشت بہت زیادہ تھی۔ جس وقت وہ نکل کے للکارنے لگ گیا، اب یہاں پر طالوت کے لشکر میں سناٹا چھا گیا، کسی کو نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمت کرے گا۔
تو یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات اس وقت ابھی چھوٹے بچے تھے، نوجوانی کی عمر ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نوجوانی جو ہے ابھی اس کا آغاز ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات 8 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں، 7 بھائی ان سے بڑے تھے، اور ان 7 بڑے بھائیوں میں سے جو سب سے بڑے 3 بھائی تھے وہ جنگ کے اندر باقاعدہ حصہ لے رہے تھے، لیکن باقی جو ہے وہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے وہ جنگ کے اندر شریک نہیں تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام تو بالکل ہی 8ویں نمبر پہ تھے، سب سے چھوٹے تھے۔ جب ان سے بڑے بھی 4 شریک نہیں ہو رہے، صرف سب سے بڑے 3 شریک ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ ابھی بالکل جو ہے وہ تھوڑی ہے، نوآموز ہیں، یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے۔ جس وقت بڑے 3 بھائی جنگ میں گئے ہوئے ہیں تو والد ان کو بھیجتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جاؤ ذرا حالات کا کوئی جائزہ وغیرہ تو لے کے آؤ نا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک باپ کے جب 3 بیٹے گئے ہوئے ہیں جنگ پہ اور باقی بھی قوم کے لوگ جنگ پر گئے ہوئے ہیں، باپ کو پیچھے فکر تو ہے، باپ خود بوڑھا ہے۔ تو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ جا کے ذرا حالات معلوم کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کیا صورتحال ہے۔ ماں نے کچھ کھانا وغیرہ بھی پکا دیا کہ جا کے بھائیوں کو یہ کھانا دینا اور ان کا حال احوال پوچھنا۔ جس وقت حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات لشکر گاہ میں پہنچے، جس جگہ پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، تو جالوت للکارے جا رہا ہے لیکن مقابلے میں نکلنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھ کے حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے پاس گئے جو کہ امیر لشکر تھا، اور اس کو کہا، بلکہ پہلے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں مقابلے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ بڑے بھائی نے ڈانٹ بھی دیا کہ تم کیسے نکلو گے، بچے ہو تم۔ بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور طالوت کے سامنے پیش ہو گئے۔ طالوت سے کہا کہ میں مقابلے میں نکلوں گا۔ طالوت نے کہا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، بڑے بڑے یہاں پر ہمارے جو مجاہد ہیں ان سے نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، تم نکل کے کیا کرو گے؟ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے اجازت دے، میں نکلوں گا۔ طالوت نے اجازت دے دی۔ یہ سامنے آیا تو جالوت بھی دیکھ کے پہلے تو اس نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا کہ چھوٹے سے بچے ہو، تم کدھر نکل آئے ہو میرے مقابلے میں؟ انہوں نے کہا کہ تم مقابلہ تو کر کے دیکھو۔ جاتے جاتے انہوں نے چند پتھر جو ہے وہ اٹھا لیے تھے، ان کے پاس تلوار بھی کوئی نہیں تھی، ایک غلیل نما جو ہے وہ ایک چیز تھی ان کے پاس جس کو گپھن کہا جاتا ہے، تو جس کے ساتھ پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے چند پتھر جو ہے وہ اٹھا لیے اور اس کے سامنے جو ہے وہ نکل آئے۔ جس وقت اس نے مقابلے کے لیے آگے بڑھ کے تلوار سے وار کرنا چاہا تو انہوں نے تیزی سے جو ہے وہ 2-3 پتھر جو ہے وہ سیدھے تاک کے ایسے مارے کہ وہ سیدھے تینوں جو ہے وہ اس کی پیشانی کے اندر جا گھسے اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو یہ جالوت جس وقت ہلاک ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور ایک بچے کے ہاتھوں جب یہ ہلاک ہو گیا تو اس کے لشکر کے اوپر جو ہے وہ دہشت طاری ہو گئی، اور بلکہ تورات کے بیان کے مطابق اس نے چیلنج بھی اس انداز کا کیا تھا کہ اکیلے مجھے ہرا دو نا تو میری ساری فوج کی شکست ہے، اور اگر میں تمہیں ہرا دوں تو تمہاری شکست ہوگی، اس طرح کے وہ چیلنج بھی کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہ پہلے حملے کے اندر ہی جس وقت جالوت مارا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک دھاک بیٹھ گئی دشمنوں کے اوپر، اور دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا۔ طالوت کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، کئی مارے گئے اور کئی جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اللہ نے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا۔
والحکمت اور دانائی بھی دی، نبوت سے بھی سرفراز کیا، وعلمہ مما یشاء اور حضرت داود کو جو چاہا سکھایا، جانوروں کی بولیاں تک جو ہے حضرت داود اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان ان کو سکھائی گئیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو زمین فساد والی ہو جاتی، زمین میں خرابی ہو جاتی۔ یہ جالوتی جو ہیں، یہ شرک کی ترویج کرنے والے، اگر ان کا راستہ نہ روکا جاتا تو شرک کو جو ہے وہ مزید ترقی ملتی، زمین کے اندر فساد پھیلتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے، کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے مشرکوں کو جو ہے وہ ختم کیا اور موحدین کو فتح سے سرفراز کیا۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ ان واقعات کے ہوتے وقت وہاں پر آپ تو موجود کوئی نہیں تھے، آپ کو ان واقعات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی وحی ہے، تو جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ واقعات کا بیان کرنا یہ آپ کی رسالت کی دلیل بن رہی ہے کہ ایسے واقعات جن کے اوپر آپ خود موجود کوئی نہیں تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی وحی ہے۔ وآخر دعوانا